بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابوالحسن واحد رضوی آپ کی خدمت میں عرض گزار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری گفتگو کا موضوع ہے محافل نعت، نعت خوان حضرات اور عارفانہ کلام پڑھنے والوں پر اعتراض کرنے والوں کا تجزیہ۔ مختلف علاقوں میں مختلف حوالوں سے محافل اور مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ان محافل اور مجالس کو سمجھنے کے لیے، ان کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے اور پھر اصل بات تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان مجالس و محافل کی ایک تقسیم کر دی جائے۔ تو پہلی قسم ان مجالس اور محافل کی وہ ہے جن کا تعلق کسی ولی اللہ، کسی بہت بڑے شیخ، کسی بہت بڑے عالم محدث مفسر کے عرس مبارک سے ہوتا ہے۔ اب جس بزرگ کا جس سلسلے کے ساتھ تعلق ہے، وہ چشتی ہو، قادری ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، اس سلسلے کے مطابق عرس کی تقریبات ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں، مجالس ہوتی ہیں، اور جو اس سلسلے کے مشائخ کا طریقہ ہے اس کے مطابق کہیں کوئی کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے، عرس کی محفل سجتی ہے اور مجلس کے منتظمین الف تا یا اس کا انتظام اور اہتمام کرتے ہیں۔ دوسری قسم تہواروں کی ہے، جیسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس، شب براعت کی براعت کہنا چاہیے، اس میں حمزہ بھی ہے، کی مجالس، اور رمضان کریم میں ختم قرآن کی مجالس، ربیع الاخر میں باقی اعراس کے علاوہ بڑی 11ویں شریف یعنی عرس غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس، یہ دوسری تقسیم ہے۔ تیسری تقسیم ہے ان مواقع پر خصوصی طور پر اور ویسے کسی شادی یا کسی اور خوشی کے موقع پر بالعموم، یا کسی فوتگی کے موقع پر بالعموم محفل نعت، مجلس نعت کا اہتمام ہوتا ہے، جس میں حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول اور عارفانہ کلام پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی مجالس بھی ہوتی ہیں، ان کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تلاوت نعت تو وہاں بھی ہوتی ہے، لیکن بعد میں پھر ترانے چلتے ہیں جو مخصوص دھنوں پر ہوتے ہیں، اس میں میوزک کا بھی، میوزک کے مختلف جو انسٹرومنٹ ہیں، جو مختلف ساز ہیں، وہ استعمال ہوتے ہیں۔ بس یہ تقریباً ہمارے ہاں مجالس ہوتی ہیں، بڑی بڑی ان کی تقسیم یہی ہے۔ پہلا جو ان مجالس کا شرعی حکم ہے وہ یہ ہے کہ کسی محفل، کسی مجلس کی شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں ہے جب تک کہ اس میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو شرعی طور پر ممنوع ہو، معذور ہو۔ مثال کے طور پر جن محافل نعت میں نعت خوان حضرات موسیقی کا زیادہ ذوق رکھتے ہیں، مختلف راگوں کی شناخت رکھتے ہیں، اور پھر مختلف راگوں میں کلام پیش کرتے ہیں، اور یہ اہل فن کو پتہ ہے کہ کسی بھی راگ میں کلام پیش کرنے کے لیے، کسی بھی راگ کا رچاؤ اور اس میں اپنے آپ کو فٹ کرنے کے لیے، اس کا جو راگ کے جو سر ہیں، مخصوص سر ہیں، ان کا رچاؤ پیدا کرنے کے لیے پہلے ان سروں کا الاپ کیا جاتا ہے، اور پھر الاپ کرنے کے بعد اس راگ کا ایک رچاؤ ہو جاتا ہے۔ یہ بات اہل فن جانتے ہیں، یہ بات کوئی
مولوی مقرر جو بالکل ہی موسیقی سے دور ہیں، فن موسیقی سے دور ہیں، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے، آئے دن اعتراض کر دیتے ہیں نعت خوانوں کے آلاب پر۔ تو وہ جو آلاب کیا جاتا ہے وہ اس راگ کے رچاؤ کے لیے کی جاتا ہے، پھر جب وہ راگ کا رچاؤ ہو جاتا ہے، ایک اس کی چلن ایک چلت ہو جاتی ہے، تو پھر حمد پیش کرنی ہو اس راگ میں، نعت پیش کرنی ہو یا جو بھی، وہ بڑی آسانی سے پیش کر سکتے ہیں۔ اور آلاب کے دوران بعض سر جو ہیں وہ ایسے لگتے ہیں کہ سننے والوں کو اس میں بہت لطف آتا ہے، پڑھنے والوں کو بھی ذوق آتا ہے، سننے والوں کو بھی لطف آتا ہے، اور یہ فطرت ہے، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے اس میں۔ لیکن بہت سے جو کور ذوق ہیں، جنہیں کوئی فن موسیقی کا علم نہیں، جو خود گاتے یا پڑھتے نہیں، تو انہیں معلوم ہی نہیں کہ کسی کلام کو پڑھنے کے لیے راگ کا کون سا انتخاب کرنا ہے، کون سے راگ کا انتخاب کرنا ہے، پھر کیسے اس کی استائی کا آغاز کرنا ہے، نچلے جو سر ہیں وہ کیسے ان کی ادائی کرنی ہے، اور پھر جو انترا ہے اوپر والے جو سر ہیں ان کو کیسے ادا کرنا ہے۔ یہ جب کسی شخص نے خود پڑھا ہی نہیں، گایا ہی نہیں، تو وہ بمصداق المرء لا یزال عدوا لما جہل، کہ بندہ کو جو بات پتہ نہیں ہوتی اس کا وہ دشمن ہی بنا رہتا ہے، تو وہ اس طرح کے اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، اس میں شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ تو ایک پڑھنے کا انداز ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ اگر کوئی نعت خوان بہت ہی زیادہ آلاب کرتا ہے، بہت ہی راگ میں چلا جاتا ہے، تو اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ کلام کے لیے وقت تھوڑا بچے گا، اور رچاؤ اور آلاب کے لیے زیادہ وقت بچ جائے گا، زیادہ وقت صرف ہو جائے گا۔ تو اسے چاہیے کہ وہ کلام زیادہ پیش کرے، اور کوشش کرے اپنی، جب وہ اکیلا ہو تو اتنی ریہرسل اور اتنی مشق اور اتنا ریاض کرے۔ یہ ریاض کا لفظ بھی مشق کے لیے استعمال ہوتا ہے اہل موسیقی کے ہاں۔ ویسے تو ریاض روضتن کی جمع جس کا معنی باغات ہے، لیکن یہ ان کے ہاں مشق کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اسی سے ریاضت کا لفظ بھی نکلا ہوا ہے، جو ایکسرسائز کے لیے، ورزش کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو علیحدہ الگ بیٹھ کر تو وہ ریاض کرتا رہے، لیکن جب مجلس میں ہو تو وہ کوشش کرے کہ آلاب کے لیے وقت کم ہو۔ یہ ایک اس کو مشورتاً کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ آلاب کرتا ہے اور اس میں اس سے ذوق آتا ہے، سننے والوں کو ذوق آتا ہے، تو یہ شرعی طور پر اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ وہ جاہل مولوی ہیں جو اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ لیکن میں نے کہہ دیا نا کہ ہر چیز میں چونکہ اعتدال ضروری ہے، تو آلاب کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ کوشش کریں، اتنی ان کی ریاضت اور اتنی مشق ہونی چاہیے کہ تھوڑے سے آلاب سے ہی ان کے اندر راگ کا رچاؤ پیدا ہو جائے، اور اس کے بعد وہ مطلوبہ کلام پیش کریں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا کلام سن کر کوئی وجد میں آ جاتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں۔ اب کچھ جاہل مولوی جو خباثت ان کے ذہن میں بھری ہوتی ہے، اور یہ وہ فرقے والے ہیں، جیسے دیوبندی ہو گئے، اہل حدیث ہو گئے، یا ان کے ساتھ ملے جلے جو فرقے ہیں، یہ ان کے اندر خباثت بھری ہوئی ہے۔ یہ نعت کو، بعض تو یہ نعت کو پسند ہی نہیں کرتے، اور جو پسند کرتے بھی ہیں تو وہ چونکہ خود ان کے ہاں اس طرح کا اہتمام نہیں ہوتا، تو پھر جہاں یہ مجلس ہوتی ہے، محفل ہوتی ہے، محفل نعت ہوتی ہے، تو اس پر وہ اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ان کا اپنا ایک اندرونی درد ہے جس کو، وگرنہ آلاب پر، اچھا اب میں وجد کی بات کر رہا تھا، تو کسی کو وجد آ گیا ہے تو یہ وجد جو ہے یہ ایک اللہ کی طرف سے ہے، اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو اس وجد میں اگر وہ مخصوص حرکتیں کرتا ہے، پاؤں کی ٹھوکر مارتا ہے، اسے کہتے ہیں رقص صوفیانہ، اگر وہ رقص کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر اعتراض کرنے والے جاہل، اجہل، مجہول اور ایسے لوگ ہیں جن کا علم سے، فن سے کوئی تعلق نہیں، ذوق سے کوئی تعلق نہیں، روحانیت سے کوئی تعلق نہیں، تصوف سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا کچھ تو ہیں ہی تصوف کے سرے سے منکر، جیسے غلام احمد پرویز اور اس کے ماننے والے، یا یہ ڈاکٹر اسرار احمد جس نے درس قرآن کے نام پر جہالت پھیلائی اور اپنی من گھڑت باتیں پھیلائیں، تعویلیں کیں۔ اچھا کچھ تو وہ قصے، اور چونکہ اس کو مطالعہ تھا تو ہسٹوریکل باتیں کرتا رہتا تھا، لیکن وہ بڑھاپے میں آ کر درس قرآن کے نام پر تعویلات اس نے شروع کر دی۔ تو آج بھی اس کے گمراہ کن کلپس جو ہیں وہ یوٹیوب پر اور فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر پھیلائے جا رہے ہیں۔ اب کچھ باتیں جو ہے نا، وہ جو ہسٹوریکل باتیں کرتا ہے، یا قصے کہانیاں، یا کچھ اپنی تحقیق وہ بیان کرتا ہے، اس سے تو ٹھیک ہے، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، وہ تو سب کو معلوم ہے۔ اگر میں تحریک پاکستان کی تاریخ بیان کرنا شروع کر دوں تو اس سے کسی کو کیا اختلاف ہوگا؟
وہ تو جنہوں نے دیکھی ہوئی ہے انہوں نے آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے، کانوں سے سنی ہوئی باتیں ہیں، اور جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں انہیں بھی معلوم ہے اگر میں کوئی غلط بات کروں گا، تاریخ کے خلاف کروں گا، تو مجھے دوسرا آدمی معاف نہیں کرے گا، وہ ضرور کہے گا کہ بھئی تاریخ میں ایسے تھا اور آپ نے یوں بیان کیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، اس طرح کی اگر باتیں ڈاکٹر اسرار نے کی تو درست ہے، لیکن جو قرآن، درس قرآن کے نام پر قرآن کی تفسیر کے بجائے اپنی ذاتی تعویل پیش کرنا، جس کا اس آیت کے ساتھ، شان نزول کے ساتھ، ما سبق اور ما بعد کے ساتھ، مکمل سیاق و سباق کے ساتھ جس کا کوئی تعلق نہ ہو، تو ایسی، اور یہ متفقہ علماء اہل سنت و جماعت کا یہ اصول ہے کہ تفسیر بالرائے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور یہ قیامت تک جو ہے وہ حرام رہے گی۔ اچھا، اب آتے ہیں جی ہم عرس کی محفلوں پر۔ عرس میں کے بھی دو قسم کی محفلیں ہوتی ہیں۔ ایک عرس کی محفل ہوتی ہے کہ جہاں نعت، تلاوت، حمد اور یہ خطابات وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، اور پھر لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اچھا، بعض خبثاء کو لنگر پر بھی اعتراض ہوتا ہے، حالانکہ لنگر جو ہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، اہل محبت کو کھانا کھلانا، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ذرا احادیث کا مطالعہ کریں اور اسلام کی فطرت کو اور دین اسلام کے انداز کو، اس کے طرز کو اور اس کے اسلوب کو سمجھیں۔ یہ جو اسلوب دین سے خود واقف نہیں ہے تو وہ دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں۔ دوسرا عرس ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ساتھ میلے کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ وہ ایسے تھا کہ جب بعض عرس شروع ہوئے، اب ظاہر ہے جہاں ہزاروں کے لوگ میں، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پر انسان کی دیگر ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ تو ان دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پھر ایک وقتی بازار کی، وقتی دکان کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس سلسلے میں پھر ایک میلہ کا سما پیدا ہو جاتا تھا کہ جس میں مختلف چیزیں لائی گئی ہیں، ان کی پھر وہ عرس پہ آنے والے لوگ جو ہیں وہ خرید و فروخت بھی کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہوتے ہیں نا جو باقی بازار میں خرید و فروخت کرتے ہیں، تو اگر عرس پر اکٹھے ہو گئے تو یہاں بھی انہیں خریداری کی ضرورت ہے، تو وہ پھر کھانے پینے کی چیزیں، اوڑھنے پہننے کی چیزیں اور دیگر ضروریات زندگی جو ہیں وہ خریدتے ہیں۔ تو اس طرح عرسوں کے ساتھ ایک میلے کا بھی بن گیا۔ پھر کچھ لوگ صاحب فن ہوتے ہیں، وہ اپنا فن دکھا کر کچھ چیزیں، کچھ چار پیسے کماتے ہیں، تو وہ بھی عرسوں میں دربار کے ساتھ ساتھ جو اس کے مضافات میں، ماحول میں، جگہوں پر انہوں نے اپنا ایک بازار لگایا، اپنی ایک دکان لگائی، اپنا ایک ٹھیا بنایا۔ تو اس طرح بعض عرسوں کے ساتھ میلے بھی ہوتے ہیں۔ تو میلے کی بھی شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں ہے، اور اس میں کوئی خرید و فروخت کرتا ہے تو اس میں کیا ممانعت ہے؟ اب یہ جو کچھ بکواس کرتے ہیں کہ جی یہ جو عرس میلے بن گئے ہیں، عرس میلے نہیں بن گئے۔ عرسوں کے ساتھ میلے کا ہونا یا وہاں لوگوں کی خرید و فروخت کرنا یہ ایک اچھا ہے، یہ ایک معیشت کا سلسلہ ہے۔ عکاظ کا میلہ لگتا تھا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ عرب میں میلوں کا یہ رواج ہے، اور عکاظ کے میلے میں تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جہاں نابغہ زبیانی بیٹھا کرتا تھا، جو شاعر بھی تھا، ناقد بھی تھا، اور پنچایت بھی تھا، فیصلے بھی کرتا تھا۔ تو اس طرح جو جاہل آدمی ہیں وہ آج کل سوشل میڈیا پہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں، تو ایسے جاہلوں کی نہیں سننی چاہیے۔ کسی بھی کام، کسی بھی قول، کسی بھی عمل، کسی بھی فعل کی شرعی ممانعت کے لیے اصول ہیں۔ قرآن و حدیث کی نصوص قطعیہ اس کے لیے ضروری ہیں۔ جو فقہی اصول ہیں، اصول فقہ میں جو چیزیں علماء نے لکھی ہیں، ان قاعدوں کو، ان اصولوں کو سامنے رکھ کے کسی چیز کا شرعی حکم بیان کیا جاتا ہے۔ شرعی حکم بیان کرنے کا طریقہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس موبائل ہے اور آپ جناب اپنا موبائل لو اور اس میں جو کچھ آپ کی زبان پہ آتا ہے وہ کہنا شروع کر دو۔ ایسے جاہلوں کو اپنا منہ بند رکھنا چاہیے۔ اچھے کاموں پر اعتراض کرنے سے اپنی زبان کو روک کر رکھنا چاہیے۔ خود کچھ نہیں کر سکتے تو جو کرتے ہیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی معاونت، ان کی اعانت، ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر خاموش رہا کرو۔ اور پھر علماء اسلام ابھی موجود ہیں۔ علماء اسلام کی موجودگی میں ایک عام تھرڈ کلاس کے، ایک عام مڈل کلاس کے، ایک عام چول آدمی جس کے پاس موبائل آ گیا ہے اور پیسے لے کر اس نے لے لیا، تو وہ شرعی حکم بیان کرے گا؟ شرعی حکم بیان مفتی کرتا ہے، شرعی حکم بیان عالم شرعی کرتا ہے، عالم دین کرتا ہے، عالم اسلام کرتا ہے، عالم شریعت کرتا ہے۔ تو عام لوگ جو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، یہ ان کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ خدا را ان جاہلوں، اب جو بھی کوئی ٹوپی پہن لے، اس طرح وہ پگڑی باندھ لے، داڑھی رکھ لے، زلفیں بڑھا لے، تو وہ کوئی عالم ہوگا؟ قطعاً عالم نہیں ہوگا۔ عالم وہی ہوگا جو شریعت کو، جو قرآن کا ماہر ہوگا، جو حدیث کا ماہر ہوگا، جو فقہ کا ماہر ہوگا، اصول فقہ کا ماہر ہوگا، اصول حدیث کا ماہر ہوگا، اصول تفسیر کا ماہر ہوگا، صرف و نحو کا ماہر ہوگا، عربی زبان کا ماہر ہوگا، منطق و فلسفہ کا ماہر ہوگا۔
32 علوم کا ماہر ہوگا تب وہ درس قرآن اور قرآنی حکم بیان کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو ہماری تو زبان ہی عربی نہیں، تو ہم فوراً کیسے ترجمے پڑھ کے اور فوراً شرعی حکم بیان، اور پھر شرعی دیکھو کوئی بھی دنیا کا کام ہے اس کے لیے اس کام کے متعلق، اس فن کے متعلق بات کرنے کے لیے اس کا ماہر بات کرے گا۔ اب آپ یہ مثال لے لو، ایجوکیشن کی مثال لے لو، عام جو اسکولوں میں ایجوکیشن دی جا رہی ہے یا کالج میں یونیورسٹی میں، تو اس میں اگر کوئی آپ نے بات پوچھنی ہے تو کسی استاد سے، کسی ٹیچر سے، کسی پروفیسر سے پوچھیں گے، یا ہل چلانے والے ٹریکٹر پر بیٹھے ہوئے زمیندار سے پوچھیں گے؟ تو شریعت کا مسئلہ جو ہے وہ علماء دین بیان کرتے ہیں۔ ہر کوئی ہر کیو میں اس قابل نہیں ہوتا کہ موبائل اٹھا کر کلپ بنانا شروع کر دے اور کسی مجلس پر، کسی وجد پر، کسی نعت خوانی پر، کسی الاپ پر اعتراض کرنا شروع کر دے۔ تو اگر تم اعتراض کرو گے تو پھر تمہارے تیرے اعتراض سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وقت کے تقاضے کیا ہیں۔ وقت کے تقاضے تو یہ ہیں کہ ہم متحد ہوں اور فلسطین، اہل کشمیر اور جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے، ہم بھی، عوام بھی، اور ہمارے حکمران بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔